السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفتح الیمن فیأتی قوم یبسون فیتحملون بأہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فياتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فياتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن اطاعهم والمدینۃ خیر لهم لو كانوا يعلمون۔ یعنی حضرت سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو اور جو ان کی بات مان جائیں گے ان کو سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ شام واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے سوار کر کے عراق واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے جب آدمی اپنے چچا زاد اور قریبی رشتہ داروں سے کہے گا کہ آؤ کسی خوشحال ملک کی طرف نکل چلیں، آؤ کسی خوشحال ملک کی طرف نکل چلیں، حالانکہ اگر انہیں معلوم ہو تو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جو شخص مدینے سے بے رغبتی کرتے ہوئے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو مدینے لا بسائے گا۔ خبردار، مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو خبیث شخص کو نکال پھینکتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح نکال پھینکے گا جس طرح آگ لوہے کی میل کچیل اتار پھینک دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اسلام پر بیعت کی۔ پھر وہ دوسرے دن آیا تو اسے بخار تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیعت توڑ دیجئے، وہ اسلام چھوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ وہ 3 مرتبہ لوٹ کر آیا اور یہی تقاضا کرتا رہا کہ اس کی بیعت واپس کر دے۔ پھر وہ مدینے سے نکل گیا تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی مثال بٹھی کی سی ہے جو میل کچیل دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے سے بے رغبتی سے نکل جائیں گے، حالانکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ اور مکہ کے سوا کوئی شہر بھی دجال کے پامال ہونے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کھانپے گی جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو مکہ و مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ والوں نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر
مسجد نبوی کے قریب اقامت اختیار کر لیں، مگر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ مدینہ کے کسی حصے سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے، چنانچہ بنو سلمہ نے اپنے دور والی اقامت گاہ میں رہائش باقی رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے اور وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وحشی جانور، درند اور پرند وہاں بسنے لگیں گے، اور آخر میں مدینہ کے دو چراہے میدان مدینے آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ آخر کار جب وہ ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ کے لوگ شہر مدینہ کو اچھی بھلی حالت میں درندوں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ مدینہ کو انتہائی اچھی حالت میں چھوڑ جائیں گے کہ ہر طرف تیار میوہ جات ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ کون ان میوہ جات کو کھائے گا؟ فرمایا کہ پرندے اور درندے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ والو، اللہ کی قسم تم مدینہ کو 40 سال تک درندوں کے لیے چھوڑے رکھو گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قیامت تک ہونے والی سب باتوں سے آگاہ فرمایا تھا، اور آپ نے ہر چیز کے متعلق پوچھ گچھ کر کے تسلی لی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ پوچھ سکا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکالنے پر ابھارے گی۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ مدینہ کا ویران ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہائش اختیار کرنے اور اسے آباد کرنے کو پسند کیا ہے۔ جو لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں سے پر فرما دیں گے۔ جب یمن، شام، عراق اور روم و ایران کی فتوحات ہوتی گئیں، لوگ بھی مال و دولت اور خوشحالی کی حرص و طمع کے لیے مدینہ کو خیر آباد کہہ کر مذکورہ مقامات کی طرف نکلتے گئے۔ کسی ضرورت کے پیش نظر مدینہ سے باہر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے، جیسا کہ کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلاً معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، زبیر، عمار وغیرہ نے بغرض ضرورت دوسرے علاقوں میں مسکنت اختیار کر لی تھی۔ مدینہ کے ویران ہونے کے کئی تدریجی مراحل ہیں، مثلاً فتوحات شام و عراق کے بعد لوگوں کا مفتوحہ علاقوں کی طرف ہجرت کر جانا، اور یہ صورتحال واقع ہو چکی ہے۔ کافر و منافق قسم کے لوگوں کا خروج، اور یہ اس وقت ہوگا جب دجال نکل چکا ہوگا، مگر اس سے بھی مدینہ مجموعی طور پر ویران نہیں ہوگا۔ قیامت سے متصل پہلے لوگ مجموعی طور پر مدینہ سے نکل جائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کسی بشر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ یہ صورتحال اس وقت پیش آئے جب اہل اسلام سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے بحکم الہی کوہ طور پر بسیرا کریں گے۔ پھر جب یاجوج ماجوج سے روئے زمین پاک صاف ہوگی تو سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے آئیں گے اور وہی فوت ہو کر دفن ہوں گے، پھر ان کے مذکورہ صورتحال کا ظہور ہوگا۔ واللہ اعلم۔ قرب قیامت کے وقت مکہ، مدینہ اور شام ایسے علاقے رہ جائیں گے جو فتنہ، فساد، یاجوج ماجوج، دجال وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ علاوہ ازیں یہاں کسی کافر و منافق کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، بلکہ خالص مسلمان ہی یہاں رہنے کی سعادت پا سکیں گے۔ یا اللہ ہماری بھی دعا قبول فرما لے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.